یہی وجہ ہے ہمارا دنیا کے بارے میں یہ یقین ہے کہ اگر محنت کریں گے کچھ ملے گا، دوڑ دھوپ کریں گے کچھ ملے گا، ہاتھ پاؤں ماریں گے تو کچھ ملے گا، یوں ہی کچھ نہیں ملے گا۔ اور مسلمانوں دین کے بارے میں بھی کم سے کم یوں خیال کر لو کہ اگر ہاتھ پاؤں مارو گے تو کچھ ملے گا، دوڑ دھوپ ہوگی تو کچھ ملے گا، کوشش کریں گے تو کچھ ملے گا، خام خواہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر روپیہ پیسہ دھن دولت بغیر کوشش اور محنت کے دستیاب نہیں ہوتا تو جنت کیسے مل جائے گی؟ رضائے الہی کیسے حاصل ہو جائے گی؟ وہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ اور یہ دنیا جس کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے، اولیاء اعظام نے اس پر تھوکا بھی نہیں، وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے اندر ایک یقین تھا کہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ کھلانا میرا کام ہے، میرے دروازے پہ سر جھکانا تیرا کام ہے۔ وہ کہتے تھے ہم کھانے کے پیچھے کیوں پڑے جب کھلانا اس کے ذمے ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ فرمایا کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار ہو جاؤ شفا دینے والا میں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اور میرے بندو روزی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دھندے کا معاملہ، یہ تمام کا تمام میرے قبضے قدرت میں ہے، میں نے کسی کو ساجی نہیں بنا رکھا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جس کو چاہوں لاکھ پتی بنا دوں، جس کو چاہوں کروڑا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں دو جہان کا مالک بنا دوں، جس کو چاہوں دین اور دنیا دونوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں دنیا کے اندر اس ٹکڑوں کا محتاج بنا دوں، اپنے زمانے کا بادشاہ ہو، لیکن تخت شہنشاہیت چھین کر اتنا مجبور کر دوں کہ دنیا کے سامنے ذلت کے ٹکڑے مانگ کے مر جائے۔ فرمایا کام اللہ میاں کا ہے، لم یحتسب، وہاں سے کھلاؤں گا جہاں کا تجھے کبھی گمان بھی نہ آیا ہوگا، تیرا خیال بھی نہ ہوگا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جب تم میرے بن جاؤ گے، میری طرف جھک جاؤ گے، میرے عبادت گزار بن جاؤ گے، میری توحید کی پرستار بن جاؤ گے، میرے نام کے ساتھ شرک کی لعنت نہیں لگاؤ گے، مجھے سارے جان کا مالک و خالق مانو گے، اولاد کا مالک میں، مال کا مالک میں، تیری جان کا مالک میں، تیرے کارخانے کا مالک میں، تیری دکان کا مالک میں، تیرے بیوی بچوں کا مالک میں، تیرے عزیز و اقربا کا مالک میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سارے جان پہ قبضہ قدرت میرا ہے، اور آج میرے بندے مان جا تیرا مالک بھی میں۔ فرمایا کھلانا میری ذمہ داری ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ فرمایا جب تم میرا بن جاتا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق برساتا ہوں، زمین سے بھی رزق اگاتا ہوں، تجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا۔ سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ فرمایا اس بات کے غم میں تو پڑا ہی نہ کر، میں بھی شامل ہوں آپ ہی لوگوں میں۔ رات کو نیند نہیں آتی، کس طرح پلے گا بال بچہ، کس طرح کاروبار چلے گا،
اے کاش ہماری نیند اڑے تو یوں اڑے، اے میرے مالک اگر قبر میں تیرا سہارا نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میدان حشر کی بربادی میں اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پل صراط سے گزرتے وقت اگر تیری کریمی مجھ پر نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس پر ہمارا یقین نہیں، اس لیے پریشانی نہیں، اس لیے غم نہیں، اس لیے حزن و ملال نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی تھی۔ نبی کی تعلیمات کا صحیح اثر ان پہ ہوا، انہوں نے ظاہری باطنی اخلاقی سیاسی مادی طور پر حضور کی تعلیمات کو قبول کیا۔ انہوں نے یوں کہہ کر جان نہیں چھڑائی تھی کہ صاحب مذہب اور ہے سیاست اور ہے۔ جب آدمی اندر سے بے ایمان ہو جائے نا پھر ہزاروں رستے نکالتا ہے، ہزار رستے بنا کر اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، پر اللہ پاک چلنے نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پاک پیغمبر ہے، روح اللہ ہے۔ ایک خادم ساتھ رہتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکوائیں اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھ لے، راستے میں کام آئیں گی۔ اللہ اکبر، ہو پیغمبر ہو نبی روح اللہ، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ 3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی۔ سفر طے ہوتا رہا، چلتے رہے، جنگل کا راستہ ہے۔ چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی۔ کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، فرمایا روٹی لے آ۔ جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی۔ جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں، یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں ہم لوگ، سانس سانس میں قسم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا آر ہے، کیا غیرت ہے اس کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے۔ نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی، یہ مجلس، یہ معاشرہ، یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں۔ کہتے کیا کریں جی، آخر زمانے کی رفتار ہے، زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ زمانے کی رفتار ہے، سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا، کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا، اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں۔ صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا، خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے ہیں۔
اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے. کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، قرآن والا کبھی نہ بدلا. سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا. وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی. اللہ کے نبی کا معجزہ. شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. جو مٹی کی چڑیا، قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، پھر کر کے وہ چڑیا اڑ گئی. اگر آج کوئی ایسا یوں کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں ایک بھی خدا کا نام لینے والا شاید نہ ملتا. کہتے دیکھو پرندے نہیں بنا رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیریاں 3 بنائی اور فرمایا سونا بن جا. وہ سونا بن گیا. تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی، سرکا لی کہ یہ تو میری، اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری، اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. تو کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، میں کھائی ہے. اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ادھر بھی قسم ہے. اور دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ اسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے. تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے. اللہ اکبر. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیکھا، گھر والیوں میں سے کسی نے دیکھا، ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی. ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نیند کیوں نہیں آئی؟ آج کی رات ساری گزر گئی، نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، میں نے اس نیت سے اٹھا کر کھا لی کہ یہ ضائع ہو جائے گی، کسی کے پیر کے نیچے آ کر کھانے کی چیز ہے. اب مجھے شبہ یوں پڑتا ہے وہ کبھی کسی اور کا حق نہ ہو. شہنشاہ کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، ایک کھجور کے لیے ساری رات بے چین ہے. ہم مربے دبا جاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کبھی پریشان نہ ہوئے. ہم ہزاروں کھا جاتے ہیں، لاکھوں مار جاتے ہیں. تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے.
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانہ جب آدمی کے حلق کے نیچے حرام کا جاتا ہے اللہ میاں کی طرف سے اس کی طرف عذاب آنا فوراً شروع ہو جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے خادم نے کہا نا, عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسری سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کی ڈھیریاں دوسری بھی تیسری بھی پہلی بھی تینوں اس کی طرف سرکا دی کھسکا دی. فرمایا تجھے مبارک ہو سونا, تو ہی لے جا, میں کیا کروں گا. تو وہ دل میں بڑا خوش ہوا, کبھی گٹھڑی مل گئی سونے کی, مزے ہو گئے. چلو نبی کی خدمت تو محروم ہو گیا مگر سونے کی تو پن مل گئی نا. اس نے گٹھڑی بنائی سونے کی اور لے کے چلا. سامنے سے 3 ڈاکو آتے ہوئے مل گئے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ پکڑ کے دیکھ لیں گے, یہ 3 ہے میں 1 ہوں. کہنے لگا سونا ہے. وہ لگے سر آنکھیں بدل لے. کہنے لگا بھی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں, بہت بڑا سونا ہے, تینوں 3 اتحاد ہو جائیں گے. 2 آئے تھے, 3 حصے کر لیں گے تینوں, کوئی مارنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں. آج کل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں جو مرنے کے بعد تلاشی لیں گے. پچھلے سال ساہیوال میں ایک آدمی کو قتل کیا, جب تلاشی لی تو 10 پیسہ نکلا. ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا, عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیا. کیا یہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے؟ آج کل ایسے بے ایمان نہیں. یہ رمضان مبارک کے 2 جمعوں میں جو ایک سائیکل گئی ہے, یہ مسلمان لے گیا, یہ انسان کا تخم لے گیا, یہ رسول اللہ کا امتی لے گیا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو, الوداعی جمعہ اور سائیکل چرا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. میرا ایمان ہے کہ اس قسم کے چوری کرنے والے کا پیسہ فالج کے سوا اور کسی بات پر خرچ نہیں ہوگا. انسانیت ہے یہ. چوڑا بھی ایسا نہیں کرتا, سکھ اور عیسائی نہیں کرتا جو آج مسلمان کرتا ہے. اور پھر مسلمان کے مسلمان ہو, کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم سور کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, کتا کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, حرام کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, رمضان میں چوری کرو, زنا کرو, شراب پیو, بدکاری کرو پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کون سے ملا نے تجھے راہ لگایا ہے؟ اسی لیے تو ان مولویوں سے لوگ خوش ہیں. بس وہ کہتے ہیں جی کبوتروں کے لیے پیسے دو, میں دانا جا کے ڈالوں گا بیت اللہ کو, ساری عمر شراب پیو, جوا کھیلو, حرام خوری کرو, بس کبوتر دانا کھا کے بیت اللہ کے کنگورے سے بہ کے آنکھ دے گا میں ہوں دانا کھا بیٹھا جڑے لے لیتا ہی تو انہیں بس کے نہیں, میں تیرے کعبے تو لاندہ نہیں. تو خود ٹھگ ہے, اسی لیے بڑے بڑے ٹھگ جو چاروں طرف پھرتے انہی کے قابو آتا ہے. 2 آدمیوں کے مطلب کا تو رہ گیا, یا ویزا بنوانے والے کا اور یہاں تیرے باپ کو جنت میں داخل کرانے والا ملا, جو 2 آدمیوں کا ٹھیکہ رہ گیا. سارے ٹھیکے ختم ہو گئے. ایمان نہیں ہے دماغ میں, کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے. اللہ کے قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تجھے کیا فیصلہ دیتا ہے. وہ کہنے لگا بھی مارنے دھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, سونا بہت ہے, 2 تم ہو 1 میں ہوں, حصے کر لیں گے 3. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہاتھوں سے کھلتی ہو تو دانت نہیں لگانے چاہیے, جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے وارنے کی. بھوک تو لگتی, راستے میں چلتے چلتے اس کی بھوک لگی, شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا. شہر سے 2 ماں کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے, سو گئے. دنیا ساری پر مکر ہے. دنیا ہی نام فتنے کا نام دنیا ہے. وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا, وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھاؤں میں, میں دھوپ میں پھر رہا ہوں, پریشان ہو رہا ہوں, اپنی تو روٹی کھا لوں یہاں, ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں, کھاتے ہی سو جائیں گے, سارا سونا میرا, ساری دولت میری, تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا.
دماغ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے کرو ایسا. اپنی روٹی وہاں کھا لی، ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور یہ دونوں آپس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہم شہر میں فلودا کھا رہا ہوگا، خدا جانے کیا کیا اڑا رہا ہوگا مزے، بڑا چٹورا ہے، ڈھیر لگا دیے، دیکھ لو کھانے پینے مصروف ہے بھائی. ایک کہنے لگا میں بتاؤں ترکیب، اس نے کہا کیا کیا آوے نا، اب تبا کر کے مارو تلوار، گردن دور جا کے پڑے گی، آپ دونوں ہاتھ دودھ ہو جائیں گے نصف نصف. انہوں نے تلوار تیار کر لی، وہ زہر ملا کے لایا. اسی کا نام تو دنیا ہے. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. دنیا تھوڑے دنوں کا سودا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، خسارے میں ڈال دے گی تجھے. اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا، شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی، ہیں ہم یہاں پڑے تیرے باپ کے نوکر ہیں چوکیدارا کرتے، موڑی تلوار گردن وہ جا کے پڑی. تو کہنے لگے لے بھائی کٹ گئی راند، آپ دونوں نصف نصف ہوں گے، کھانا کھاؤ. روٹی جو کھائی اس نے کہا تھوڑا سا آرام کر لو، طبیعت بگڑ رہی ہے. اس زمانے میں 7 اپ تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے. ان لوگوں تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی، کیا بات ہے، تھوڑے سے سو جاؤ. کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا، پھر اٹھنے والا کون تھا. چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، 3 لاشیں پڑی دیکھی، سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی، پہچان لی. فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، تو کسی کی نہ بنی، تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی، اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی، اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی، تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، جھوٹ فریب غلط زندگی سے باز آؤ، طبیعت بدلو، مزاج بدلو، حالات کو پلٹا دو، تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے بلے ہو نا. اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے، سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے. تم اس طرف دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سبقت رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی. کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کہیں جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہو. حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسی مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی.
مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا، اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا، لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی۔ پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا ہے، ولی ہو، اللہ والا ہو، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن کے آگے قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے۔ لاہوری اتنا بڑا ولی تھا، ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا، سمجھدار آدمی تھا۔ یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، اب جیسا گھپلا تو کبھی بھی نہیں بچا۔ حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میری، میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، سارے پاکستان میں چرچا ہوگا، اخبار میں فوٹو آئے گا، ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے، آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا۔ سبحان اللہ، لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا کوئی۔ گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا، مگر وہ لاہوری تھا، دنیا پہ تھوکتا نہ تھا۔ کہا گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری، پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، 10 شرطیں اور بتاؤ، ساری مانوں گا، لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے۔ آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے۔ میں بیری والی میں خطیب تھا، اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا، برات آئی تھی لاہور سے، سارے یہ پتلونوں والے تھے، کھینچے کچائے، جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا ٹانگے والے گھوڑے کا، بالکل کسا ہوا ساتھ۔ اب کھڑے سارے، مجھے بیچ میں کھڑا کر لیے، انہوں نے کہا ہاں جی پڑھو نکاح۔ میں نے کھڑے کہ ہاں اور کیا؟ میں نے کہا یارو ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھا دوں۔ میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا، یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے، ٹھہرنے کے نہیں۔ میں نے کہا میری جگہ تو بناؤ بیٹھنے کی۔ کہنے لگا جی تنگی تھی اس لیے کھڑے ہونے کا انتظام کر دیا، یہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھایا ہے، نکاح بھی کھڑے کھڑے ہو جائے۔ بولا کہ میں تو ڈرتا ہوں تم سارے کام کھڑے کھڑے نہ کر شروع کر دینا، پھر تو کام چلے گا ہی نہیں۔
कोई इतबार नहीं तुम्हारा। आखिर बड़ी मुश्किल से मेरे बैठने की जगह बनाई। कहने लगा कि दूल्हा तो खड़ा रहा। अरे मेरा जो निकाह तो इसी का है ना, ये निकाह ही मैं खड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, खड़ा हुआ निकाह पढ़ा दूंगा फिर। और बड़ी मुश्किल से यूं पैर फैलाकर, जैसे कुत्ता नहीं बैठता उसने यूं पैर फैलाए, पीछे से पड़ाक करके पतलून फट गई। इस पर बड़े राजी होते हैं, इस लिबास पर बड़े खुश होते हैं। बाबूजी हैं निराले तरीके, निराले तौर, अंग्रेज बेईमान की नकल करके खुश होते हैं। देखा होगा ना आपने लोग, देखो यहां जेबें लगती हैं, यहां जेबें लगती हैं, और ये कई यहां पीछे जेब लगाए फिरते हैं। प्लेटफार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यूं पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चलगोजे चाब रहे यूं निकाल निकाल के पीछे से। देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहां लगाई है, यहां कोई खास दरबार है। नोट भी यहीं से निकाल के देते हैं। पिछले दिनों में पेशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चानस के लिए एक बाबूजी खड़े थे। उसने कहा अच्छा जी पैसे निकालो आपको टिकट। मैं बिल्कुल मिला हुआ खड़ा था ना, वो यूं झुका, मैं लगा शायद को नीचे कागज गिर गया। मैं खड़ा था उसके दाईं तरफ, नीचे झुककर यूं पीछे को हाथ किया, मैं लगा लो बदबख्त पीछे से निकाल लेगा पैसे ये। क्या तहजीब है। तो गवर्नर पंजाब ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब गुनाहगार हैं। बहरहाल जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में औरत कदम न रख सकी, औरत जात कदम न रख सकी। और जब ये अलल्ले तड़ल्ले आए फिर ये औरत के बगैर लैट्रीन में भी ना गए। मैं अर्ज कर रहा था, बात किसी और तरफ चली गई कि हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वक्त में भी वो बादशाहों के सामने, वो गवर्नरों के सामने, वो तालिब इल्म और फकीरों के सामने यकसा वली थे, बदला नहीं करते थे। चुनांचे वही शर्तें पूरी हुई, हजरत ने जाके निकाह पढ़ा दिया। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर फरमाते थे कि अब्बा जान को जब गुस्ल दिया गया तो आखिरी वक्त में मैंने इस रुमाल से दाढ़ी साफ की थी, 17 साल गुजर गए, हमें आज तक इतर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आई। लोगों ने कहा किसी मुरीद ने सेंट फेंक दिया होगा। लेबोरेटरी वालों को मिट्टी दी गई, उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की, तफ्तीश की और रिपोर्ट ये दी, ये वो खुशबू है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं। इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बना रब्बना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक्त है मौत के वक्त की प्यास के लिए आब ज़मज़म तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक्त आज है। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था और ये बस गुमराही हो जो गई जी, तो इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं होगी। और अपनी औलाद को समझाओ। 2-4 आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन अज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा किराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर
پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقا، ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیتڑوں والا جنگ، ٹھگڑیوں والا جنگ، ٹلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا۔ اپنے پیروں کو چیتڑے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کرام چلے۔ کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر گزارے کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے، میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے؟ اسی کو تو کہتا کہ تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی۔ تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک گئے سرکس خدا کے سامنے ہے۔ بڑھیپا آ گیا، جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا۔ جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی، بڑھیپا آ گیا اب تو جائے گا، بڑھیپا نہیں جاتا، بڑھیپا نہیں جائے گا، تو جائے گا۔ کمر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا، نہ بچپن آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن و جمال آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے، اب تو قبر آئے گی، قبر۔ اور یہ وہی قبر ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری، تو یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ، بڑی بڑی خوبصورت بیگمات پڑی ہیں۔ جاؤ آواز لگاؤ، پوچھ کے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے، کمائی کیجئے۔ جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعرات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا، 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ کبھی تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں؟ تمنا ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں۔ شکل یہ ہے آج ہمارے بننے بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندھوں پہ اٹھا کر پہنچا دیا اور اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں۔ باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتہ داروں کو پہنچا دیا، اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، یاد رکھو جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں زندگی کو اپنے لیے آخری لمحات سمجھو، ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو، ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو، ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھو، نہ معلوم کس وقت میں مالک کی کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے۔
کون ہے اس وقت میں جو کسی کی کام آ سکے؟ کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، کوئی کسی کی کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا بھر کے حالات میں غور کرو، نظر کرو، پتہ چل جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر ایک نوجوان آتا ہے اور آگے کہنے لگا عطر والے کی دکان پہ مجھے ایسا عطر دے دے، مجھے ایسی خوشبو دے دے جو دنیا بھر سے نرالی ہو، ایسی عجیب و غریب قسم کی ہو، میرے آس پاس بیٹھنے والے معطر ہو جائیں، خوشبو کی وجہ سے بے حد مسرور ہو جائیں۔ نوجوان کہتا میری آج شادی ہے۔ قریب کھڑے ہوئے ایک بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں او دکان والے، اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان کڑیل بچہ فوت ہو گیا، مجھے جلدی چھل چھریرا دے دے، کافور دے دے، میں تختے کو دونی دے کر اپنے بچے کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں۔ دوسری دکان کے اوپر نوجوان کھڑا ہے، کہتا ہے مجھے ایسے کا ایسا کپڑا دے دے، اتنا بہترین قسم کا کپڑا دے دے، میری شادی میں کام آ جائے، میری شادی میں دھن دھن ہو جائے۔ دوسرا بڑا میاں کہتا ہے اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، مجھے لٹھا کفن کے لیے چاہیے۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر کوئی دنیا کماتا ہے، کوئی دین کماتا ہے، کوئی اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا پروگرام بناتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے، اور کوئی رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر کر کے اپنے لیے دائمی جہنم کو خرید کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی سخت پیاس لگتی ہے آدمی کو سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں، او دنیا والوں، موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے، اتنی بری تلخی آتی ہے، اتنا کڑوا پن ہوتا ہے کہ ساری عمر میں اتنی کوئی چیز تلخ دیکھی نہیں ہوتی، موت کے بعد سینکڑوں ہزاروں سال تک سارے بدن میں کڑوا پن رہ جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے دو پیغمبر گورستان اور قبرستان میں پہنچے اور وہاں جا کر اللہ میاں کے حضور میں دعا کی، یا اللہ ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے، ہم اس سے قبر کا کچھ حال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کا معجزہ پورا کر دیا، مردہ اپنی قبر سے نکل کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا تمہیں قبر کی پڑی ہے، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ ہزاروں سال میری موت کو گزر گئے، آج تک میرے پیروں کے ناخنوں میں کڑوا پن موجود ہے۔ ہزاروں سال کے بعد بھی موت کی تلخی حلق سے نہ گئی، زبان سے نہ گئی، پیروں کے ناخنوں سے نہ گئی، تمام چیزوں کو برباد کر دیا۔ یہ بادشاہت، یہ گورنری، یہ وزارت، یہ امارت، یہ دولت، یہ ایوان شاہی ہم نے اس دنیا میں ہزاروں مرتبہ برباد ہوتے دیکھے، لیکن ہم ہیں کسی وقت بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ اس لیے کہتا کہ کیسی کیسی گھر اجاڑے موت نے، اور کیسی کیسی گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تم کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے۔
بڑوں بڑوں کو زیر و زبر کر دیا، پامال کر کے رکھ دیا، بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں، بڑے بڑے طاقتور جوان آئے، جب موت کا جھٹکا عظیم پہنچا تو ایک شے بھی باقی نہ رہی، اس لیے کہتا کہ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی، امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، پھر ساری زندگی کی پشیمانی، ساری زندگی کا پچھتاوا پھر بعد میں آئے گا، بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی بدماشیوں میں گزار دی، کبھی سوچا تک نہیں کہ ایک دن مان ختم ہو کر کے رہ جائے گا، اس لیے کہتا جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی، بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی میں ویسی فرصت نہ ملی، بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا، مرتے وقت موت آئی ایمان کی رتی موجود نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو جب کوئی بھی ساتھ نہ جائے، آخری وقت ہے، دائیں بائیں خاندان ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقربا ہے، خیش و اقربا چاروں طرف بیٹھے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے، ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا آج وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، ارے حالات کچھ اور ہے آج، ساری عمر میں ایسا پسینہ نہیں آیا، ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں آئی، ایسی رگیں کبھی نہیں ٹوٹی، ایسا جسم پہ وزن کبھی نہ پڑا، ایسے حالات کبھی آج تک نہ بنے، اور آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، پیروں کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہونے لگا، جو کہتا تھا میں حکم دوں تو پوری فوج میں بگدڑ مچ جائے، میرے ایک حکم سے پورے ملک کی پولیس میں شور مچ جائے، ہلچل ہو جائے، اور آج حالت یہ ہے پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہاں سے معاملہ ختم ہونے لگا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کبھی کبھی روح کو پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی چھاتی میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیروں میں روک کر عذاب دیتے ہیں، حالات بالکل بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ساری عمر ابا ابا کہہ کے جسے بلایا، امی امی کہہ کر کے جسے پکارا، بیگم سمجھ کر جس کے چہرے کو دیکھا، خامن سمجھ کر جس کے منہ کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک بسائی، آج حالات ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار، آج تک کسی کے ساتھ کوئی گیا نہیں، نہ کوئی جا سکے گا۔ کس کا ارادہ ہے؟ کون ایسا جگر رکھتا ہے؟ کون ایسا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا سکوں؟ اعمال، اپنا ایمان، اپنی کرتوت، اپنی زندگی بھر کا کردار وہ صرف ساتھ جائے گا اور کوئی شے ساتھ نہیں جا سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بارہا سمجھا دی بات، ارشاد فرمایا قبر میں جانے سے پہلے پہلے اس کے لیے کچھ تیاری کرو،
ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا، وہ رات دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی، آواز دیتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈراؤنا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں تیاری کر کے آ ورنہ مارا جائے گا۔ مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی، راتوں کو رویا کرتے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے، تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی۔ میں اور آپ کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا جب نزول ہوا، سارے صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ موج ہو گئی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی اور اللہ پاک اس نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی۔ سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں، راضی ہیں، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں؟ آج تو صورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کا مطلب صاحب میری سمجھ میں آ گیا، میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا، وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیا ہو جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر جائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی گریہ ساری، اتنی آہو بکا ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی۔ حضور کے آنسوؤں سے آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں پہ رونا آ جائے گا، عزیز و اقربا کی موت پہ رونا آ جائے گا، اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا۔ کون سوچے؟ اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتا جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تو دنیا میں کمائی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں، حضور اونٹنی پہ سوار ہے، شامامہ باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے، ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو، شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، میری آخری بات سن لو، شاید مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو، یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے، انک میت وانہم میتون۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جن آج کے بعد کا بھی وقت آئے گا، ساری امت کا، پوری دنیا کا، پورے نظام کی بربادی آئے گی۔ فرمایا لوگوں الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا،
ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی، میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں، میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں، جان بوجھ کر آمدن۔ فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کمزور کو ستانا مت۔ حجۃ الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، سر مبارک میں درد ہو گیا، مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا، راستے میں شدت کا بخار ہوا، مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا، بخار شدت اختیار کر گیا، مدینہ طیبہ میں پہنچے، بے ہوشی شروع ہو گئی، اس لیے سنا رہا ہوں، ارے شہنشاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری تیری کیا مجال ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔